یہ انسان کا یہ سوچنا ضروری ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن مجھے دنیا سے جانا ہے، اور حقیقت آخرت ہے، دنیا صرف عکس ہے۔ کہ میں نے کئی سال پہلے ممبر سے ایک مثال دی تھی، اخلاقی کہانی تھی کہ انگلینڈ میں ایک بادشاہ تھا، اس کی بیٹی کا ہار بہت قیمتی گم ہو گیا۔ اس نے اعلان کیا کہ جو بھی میری بیٹی کا ہار ڈھونڈ کے لائے گا میں اسے مثلاً 1000 پاؤنڈ انعام دوں گا۔ بہت بڑا انعام تھا اس زمانے میں۔ تو پورا شہر ڈھونڈنے لگا کہ ہمیں وہ ہار مل جائے، ہم امیر بن جائیں۔ تو ایک فقیر بندہ، غریب بندہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کی نگاہ ایک نالی پر پڑی، گندے پانی پر پڑی، نجاست پہ پڑی، اور اس نجاست میں اسے وہ ہار چمکتا ہوا نظر آیا۔ آگے بڑھا، خوش ہوا کہ مجھے تو 1000 پاؤنڈ مل گئے، لیکن ہار تھا گندگی کے اندر، نجاست کے اندر۔ نکالتا تو کیسے نکالتا؟ اس نے ایک لکڑی لی اور لکڑی سے اس ہار کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن جتنی لکڑی اس گندگی میں مارتا رہا لیکن ہار نکل نہیں رہا تھا، نظر آ رہا تھا، نکل نہیں رہا تھا۔ اس نے کہا شاید لکڑی سے نہیں نکل رہا، خود اترا، پاؤں گندے کیے، کپڑے گندے کیے، پاؤں سے نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکلا، ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکلا۔ یہ مبہوت و پریشان، یہ ہو کیا رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے لیکن نکل نہیں رہا۔ کپڑے گندے کر دیے، وجود گندا کر دیا۔ اتنے میں ایک فقیر اور درویش وہاں سے گزرا۔ اس نے کہا کسی سے مدد لے لوں۔ فقیر کو اپنے قریب بلایا، تو فقیر صاحب بہت بڑا انعام ہے، 1000 پاؤنڈ۔ میں آپ کو وہ چیز دکھا دیتا ہوں، آدھے آپ کے آدھے میرے۔ اس درویش نے کہا کہ سارے تیرے ہوئے، بتا تو صحیح مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ دیکھو، اس گندی نالی کے اندر ہار پڑا ہوا ہے، میں نے نکلی سے نکالنے کی کوشش کی، ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی، پورا وجود میرا گندا ہو گیا، نظر آ رہا ہے لیکن نکل نہیں رہا۔ اس نے کہا بندے خدا، ہار وہاں پر نہیں ہے۔ کہاں پر ہے؟ کہا اوپر دیکھ۔ اس نے اوپر دیکھا تو ہار درخت پر لٹک رہا تھا، اس کا عکس تھا جو اس گندے پانی میں پڑ رہا تھا۔ اب امیر المومنین کا جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات عکس ہے، حقیقت جنت ہے۔ ہاں؟ تو لذتوں کو یہاں تلاش کرتا ہے اور کرتے کرتے وجود کو نجس کر دیتا ہے، حالانکہ دنیا کی کوئی ایسی لذت نہیں ہے جس میں بقا ہو۔ کھانا کھائیں گے کتنے منٹ کی لذت ہے؟ چند منٹ کی لذت ہے۔ پانی پیئیں گے چند منٹ کی لذت ہے۔ نکاح کی لذت چند منٹ کی لذت ہے۔ کسی بھی لذت میں بقا نہیں ہے، اور ہر لذت کی پھر اللہ نے یہ عجیب انسان کا سسٹم بنایا ہے کہ ہر لذت کی پھر انتہا نجاست ہے۔ بہترین کھانا ٹیبل پہ رکھا جائے، کھاؤ اور انتہا ٹوائلٹ ہو جاتی ہے، نجاست ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب خدا کیا دکھانا چاہتا ہے؟ اے انسان، یہ جو لذت تم نے لی ہے، میں نے تھوڑی لذت تجھے عطا کی ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کی لذتوں میں بقا نہیں ہے، بقا آخرت کا نام ہے، بقا قبر و قیامت کا نام ہے، بقا جنت کا نام ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو تو اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دے۔ تو یہ شوق اپنے بچوں کے ذہن میں آپ کو ڈالنا ہے کہ بیٹا دنیا ابدی نہیں ہے، ابدیت آخرت کا نام ہے۔ یہاں تو ایک مسافر خانے میں آیا ہے، 60 سال 20 سال 25 سال زندگی گزارے گا، اور جو بیج یہاں پہ بوئے گا وہاں پہ تجھے وہ چیز لینا پڑے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو پہلی چیز، انسان اپنے دل میں شوق ملاقات خدا کو پیدا کرے۔ جب تک یہ شوق، یہ ذوق میرے اندر نہیں ہے، اور کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے اسباب ہیں۔ معصومین فرماتے کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان جایا کر، اپنے لیے کفن لیا کر، تشییع جنازے میں شرکت کیا کر، بہت ثواب ہے، تاکہ تجھے پتا چلے کہ ایک دن بالکل اسی طرح میرا جنازہ بھی اٹھے گا۔ دوسری چیز ہے معرفت النفس حاصل کرنے کے لیے خود نفس امارہ کی معرفت حاصل کرنا، کہ اللہ نے مجھے ایک نفس امارہ دیا ہے، یہ مجھے گمراہ کیسے کرتا ہے؟ جب تک میں اس کو سدھاروں گا نہیں تب تک میرا وجود نہیں سدھرے گا۔ اب آپ کو میں 7 سے 8 پلر بتاتا ہوں کہ جو معرفت النفس کے ستون ہیں۔ اگر یہ ستون میرے مضبوط ہو گئے
پوری زندگی میری اچھی گزرے گی. آج اشارہ کرتا ہو جاؤں گا, نیکسٹ ڈے میں اس کی تفصیل. پہلا ستون معرفت النفس کا معصوم فرماتے ہیں حلم ہے. جو معرفت النفس حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی انٹری کی شرط یہ ہے کہ اس بندے کو حلیم ہونا چاہیے. مومن حلم کی صفت رکھتا ہے. حلم کا کیا مطلب؟ یہ کبھی بھی فوراً غصے میں نہیں آتا. یہ لوگوں کی برائیوں کا جواب برائیوں سے نہیں دیتا بلکہ احسان سے دیتا ہے. کئی ایسے لوگ تھے جو اس نیت سے آئے تھے اہل بیت کو قتل کریں, لیکن اخلاق علی ابن ابی طالب کو دیکھ کر وہ عاشق علی ابن ابی طالب بن گئے. یعنی آپ تصور کریں اگر امام حسین کا یہ اخلاق نہ ہوتا جو امام نے ہور کے ساتھ رکھا تھا, اور امام کے لشکر میں نہ آتا. یہ اخلاق امام حسین تھا, یہ رفتار امام حسین تھی. جناب زہیر نے منع کر دیا میں نہیں آؤں گا, صاف منع کر دیا. جمانان اہل بیت کو واپس پلٹا دیا. لیکن جب خود جا کے مولا ملتے ہیں, پتہ نہیں امام نے کیا کہا, وہ کون سا اخلاق تھا کہ پھر امام حسین کو اس نے چھوڑا نہیں. وہب کا واقعہ دیکھیں, مسیحی ہے, کرسچن ہے, لیکن اخلاق اہل بیت سے اتنا انسپائر ہوتا ہے وہ اپنی جان تک اہل بیت پہ قربان کر دیتے ہیں. مطلب ہمارے چاہنے والے کا اخلاق یہ جہاں جائے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے. یہ نہیں کہ گالیاں دے, یہ نہیں کہ غصے کا جواب غصے سے دے, یہ نہیں کہ بدکاری کا جواب بدکاری سے دے. اس کے وجود میں کیا ہوتا ہے؟ حلم ہوتا ہے. یہ احسان کر کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. دوسرا پلر جو معرفت النفس کا وہ ہے علم. فرمایا جو معرفت النفس حاصل, پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں, یہ کبھی بھی معرفت النفس حاصل نہیں کر پائے گا. یہ کبھی بھی اپنے اخلاق کو نہیں بنا پائے گا. یہ کبھی بھی اہل بیت کا قرب حاصل نہیں کر پائے گا اگر اس میں یہ جذبہ نہیں ہے. پہلا جذبہ یہ ہے کہ لوگ کچھ بھی کہیں لیکن تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے, تمہاری رفتار اچھی ہونی چاہیے. اب اسی طرح آپ میاں بیوی دیکھ لیں, طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ حلم نہیں ہے. آج کسی مومن نے کہا مولانا شادیاں بھی جلدی کر رہے ہیں اور طلاق بھی لوگ جلدی لے رہے ہیں. شادی کرنے کی بھی جلدی ہے, پھر 2 سال نہیں گزرتے طلاق لینے کی بڑی جلدی ہے. جس عورت میں حلم نہیں ہے, جس مرد میں حلم نہیں ہے, جس میں تحمل نہیں ہے, ایک دوسرے کے اخلاق کو تحمل نہیں کر سکتے, فوراً جدا ہو جاتے ہیں اور حقدار لعنت پروردگار عالم بن جاتے ہیں. لیکن اگر کسی کی جوان کی زندگی میں حلم ہو, یہ باپ حلیم ہو, یہ بیٹا حلیم ہو, نیاز والی حلیم نہیں ہے, یہ کردار والی حلیم ہے. ہاں وہ حلیم کھانے کے ہم بڑے شوقین ہیں, لیکن یہ حلم ہمارے وجود میں نہیں ہے. مجلسیں انسان کے وجود میں حلم پیدا کرتی ہے. یہ صبر امام حسین دیکھو, کہ وہ مولا حسین کے بابا جو اپنے اشارے سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیتے ہیں. یہ پاور ولایت امیر المؤمنین, چولی کے اشرے کا موضوع بھی ولایت تھا. یہ پاور ولایت امیر المؤمنین ہے کہ اپنے اشارے سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑتے ہیں, اور انہی کے بیٹے امام حسین ایک بددعا نہیں دے رہے. ایک بددعا دیں تو پورا لشکر تباہ و برباد ہو جائے. لیکن یہ امام حسین کا حلم ہے, یہ صبر امام حسین ہے. وہ صبر جناب سیدہ تھا, کیونکہ اگر یہ اہل بیت ایک رول ماڈل ہے نا, تم یہ دیکھو کہ مولا کے چہرے پر لعاب دہن پھینکا جاتا ہے, لیکن وہی مولا امیر المؤمنین صبر کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں. جناب مالک اشتر کو ایک چاہنے والا دھکا دیتا ہے, پتہ نہیں کہ یہ مالک ہے کون ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مالک ہے, پھر معافیا مانگنے پیچھے بڑھا. لیکن مالک نے سجدے میں جا کر کہا خدایا جس جوان نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے مالک نے اسے معاف کر دیا, تو مالک کے گناہوں کو معاف کر دے. ہاں یہ کردار, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کرو اگر چاہتے ہو خدا تجھے معاف کرے, احسان کرو اگر چاہتے ہو خدا تیرے ساتھ احسان کرے. تو جب تک یہ صفات, یہ پلرز میرے وجود میں نہیں ہوں گے تب تک میرے وجود میں نفس کی معرفت نہیں بڑھ سکتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ کیسے پیدا کرنا, انشاءاللہ اس کی طرف آئیں گے. پہلی چیز حلم, دوسری چیز انسان علم حاصل کرے. حلم کے بعد اگر اس کے وجود میں علم نہیں ہوگا, کہ میں نے کل بتایا تھا بچوں کو پابند کریں, کم از کم ڈیلی 20 پیجز پڑھیں. علم روح کی غذا ہے. روح کو موٹا کرنا ہے, اسے علم دو, علم دو. ڈرامہ دیکھتے ہو, ٹی وی دیکھتے ہو, دوستوں کے ساتھ گپ شپ مارتے ہو, فضول چیزیں تمہارے ذہن میں جا رہی ہیں. لیکن اگر علم اپنے وجود میں, بھائی دن میں آدھا گھنٹہ فکس کر لو, مجھے تفسیر قرآن پڑھنی ہے, معراج السعادہ پڑھنا ہے, تاریخ انبیاء پڑھنی ہے, تاکہ کچھ نہ کچھ میں سیکھتا رہوں. اور علم آپ کے وجود سے جدا نہیں ہوتا, ہر شے آپ کے وجود سے جدا ہو جاتی ہے. تیسری چیز معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کے اندر صفت رشد ہوتی ہے.
اگر کسی کے اندر صفت رشد نہیں ہے، یہ معرفت النفس کا علم حاصل۔ رشد کا مطلب کیا؟ جناب مختار ثقفی کا لقب کیا تھا؟ قیس۔ ان کا فرقہ بنا فرقہ کیسانیہ۔ قیاست مطلب مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن تیز ہوتا ہے، یہ فتنوں کو جانتا ہے، یہ باطل خیالات کو جانتا ہے، یہ فوراً پکڑ لیتا ہے کہ شیطان مجھے بھی گمراہ کر رہا ہے، فلاں بندے نے جب میرے ساتھ دوستی کی ہے تو یہ میرے ساتھ اچھائی کرنا چاہتا ہے یا برائی کرنا چاہتا ہے۔ یہ اپنی اچھائی اور برائی کے راستوں کو فوراً منتخب کرتا ہے اور اتنا ہوشیار ہوتا ہے کہ خود کو گمراہی سے بچا دیتا ہے۔ اگر جناب حر کے وجود میں صفت رشد نہ ہوتی، کبھی بھی حر کو ہدایت نہ ملتی۔ اس نے رات کو بیٹھ کے کیلکولیشن کی کہ حر اگر تو یزید کے لشکر میں جائے گا کیا ملے گا، اگر تو حسین کے لشکر میں جائے گا تو کیا ملے گا، یزید کے لشکر میں تھوڑی بہت عہدہ مل جائے گا، لیکن اگر حسین کے لشکر میں جائے گا تو جنت مل جائے گی۔ قیامت کے دن جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کو منہ کیسے دکھاؤ گے؟ اور جس امام حسین کی والدہ کے لیے ایک جملہ نکال نہیں سکتے، قیامت کے دن اسی جناب زہرا کو کیا چہرہ دکھاؤ گے کہ پوچھیں گے تم نے میرے بیٹے کو مارا تھا؟ تو جب اس نے کیلکولیشن کی تو حر قیس تھا، حر کے وجود میں رشد تھا، اور امام فرماتے ہیں علی کا چاہنے والا بے وقوف نہیں ہوتا، عقل مند ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چوتھا پلر معرفت النفس کا، یہ صفات کے پلرز بنتے جائیں گے، نفس آپ کا بلند ہوتا جائے گا، آپ کی روح بلند ہوتی جائے گی۔ چوتھا پلر جو بہت اہم پلر ہے، اس پلر کا نام ہے عفت۔ جس انسان کے وجود میں نفس کی معرفت ہوتی ہے اس کے وجود میں عفت ہوتی ہے۔ اگر عفت نہ ہو تو انسان بے غیرت بن جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی ذمہ داری جو آج کے شیطان میڈیا کی ہے وہ یہی ہے کہ جوانوں کے ذہنوں سے عفت کو ختم کر دیا جائے، اس خاتون کے وجود سے عفت کو ختم۔ اور عفت کیسے ختم ہوتی ہے یہ ہم آگے آئیں گے۔ عفت کو ختم کرنے میں سب سے بڑا جو کردار ادا کرتا ہے وہ آپ کا نفس امارہ ہے۔ وہ سب سے پہلے تلاش کرتا ہے کہ آپ کے دل میں کس چیز کی لذت ہے، وہ اس لذت کو آپ کے سامنے کھڑا کرتا ہے اور اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی عفت کو آپ سے لے لیتا ہے۔ ایک خاتون کو مال چاہیے، دولت چاہیے، وہ اس کو مال دیتا ہے، وہ اسے شہرت دیتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کی عفت کو کیا کرتا ہے؟ لے لیتا ہے۔ اس جوان بیٹے کو بڑا گھر چاہیے، بڑی گاڑی چاہیے، دنیا میں اسٹیٹس چاہیے، یہ کیا کرتا ہے؟ کہتا اس کے مقابلے میں اپنی عفت مجھے دے، اپنا حیا مجھے دے، اپنی غیرت مجھے دے، اور گاڑی لے، مال لے، دولت لے۔ تو اسٹیٹس کو بدلتا ہے، یہاں کی چیز کو وہاں رکھتا ہے، وہاں کی چیز کو وہاں رکھتا ہے، اس کی ڈیٹیل میں آئیں گے۔ تو فرمایا سب سے بڑا کام جو شیطان کا ہے معاشرے سے عفت کو ختم کریں۔ اور جب عفت ختم ہو جاتی ہے تو انسان بے حیائی میں چلا جاتا ہے، جب عفت ختم ہو جاتی ہے تو انسان بدبخت بن جاتا ہے۔ تبھی کیا فرمایا انسان یہ جتنے میں نے حیوان خلق کیے ان سے سبق لے۔ اگر میں نے کسی کو نجس بنایا ہے تو نجس کیوں بنا، اس میں بھی میں نے تمہارے لیے درس رکھا ہے۔ کتا اللہ کی مخلوق ہے، نجس ہے، اس کتے میں بھی درس رکھا ہے۔ تو دیکھ کہ کتا اپنے مالک کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کرتا، جس در کا نمک کھاتا ہے اس در کی نمک حلالی کرتا ہے۔ تو ماں کے پیٹ سے لے کر ابھی تک میں نے تجھے نمک دیا، میں نے تجھے رزق دیا، میں نے تجھے مال دیا، تو کم از کم تیرے اندر ایک نجس حیوان جتنی تو وفا ہونی چاہیے۔ تو انسان ہے لیکن اگر کسی کے اندر اس کتے جتنی بھی وفا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان سے بدتر ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کسی سے پوچھا یہ بتاؤ اگر کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تو کیا کرے گا؟ کہ اللہ کے نبی میں بھی احسان کروں گا۔ کہا یہ تو کتے کی صفت ہے، وہ احسان کے بدلے میں احسان کرتا ہے۔ انسان کا درجہ یہ ہے اگر کوئی تیرے ساتھ احسان نہ کرے تو پھر بھی علی کی طرح اس پر احسان کر۔ یہ درجہ انسانیت ہے، یہ تو صفات حیوان کی صفات ہے۔ خنزیر کو نجس قرار دیا، کیوں؟ کیونکہ اس میں عفت نہیں ہے۔ اگر تو اس کا گوشت کھائے گا تیرے وجود سے بھی عفت ختم ہو جائے گی۔ ویسٹرن ورلڈ میں مرد کی مرد سے شادی ہو رہی ہے، خاتون کی خاتون سے شادی ہو رہی ہے، قوانین پاس کیے جا رہے ہیں گے کے نام سے، لیسبین کے نام سے۔ یہ کیوں؟ عفت ختم کی جا رہی ہے۔ اگر انسان میں شعور ہوتا، عقل ہوتا، آج تک تم نے کبھی دیکھا کتا کتے سے شادی کرے، حیوان حیوان سے شادی کرے؟ لیکن انسان کے وجود سے جب عفت ختم ہو جاتی ہے،
یہ خفت کے دروازے میں چلا جاتا ہے، یہ بدبختیوں کے دروازے پہ چلا جاتا ہے۔ معاشرے سے اگر عفت ختم ہو جائے، سب سے بڑی ذمہ داری جب ایک اسٹیٹ کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ اپنے معاشرے میں عفت کو بڑھائے، اپنے کلچر میں عفت کو بڑھائے، اپنی ٹی وی میں عفت کا درس دے۔ کہ میں نے اس دن بعد کی بات لوگوں نے کہا مولانا آپ نے یہ مثالیں کیوں دیں؟ کہ میں نے کہا اگر آج کسی کو قومی ہیرو بنایا جا رہا ہے تو ایک ایسی خاتون کو جس میں عفت ہی نہیں ہے۔ کیا اس ملک میں ریلیجیس عورتیں کم ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے کچھ کیا ہو، اس ملک کی خواتین کے لیے کچھ کیا ہو، کوئی ایجوکیشنل ورک کیا ہو، لیکن کسے ہیرو بنایا جاتا ہے؟ اس سال نہیں پتا کس کو بنایا گیا، جو ایکٹریسز ہیں، جو بے حیا ہیں، جو بے عفت ہیں، ان کو بنایا جاتا ہے تاکہ یہ آپ کا چھوٹا بچہ ہے نا، آپ کی چھوٹی بچی ٹی وی پہ دیکھے گی، ہاں بھائی آج قومی ہیرو کون بنا؟ ایک بے عفت ترین عورت، ایک بدبخت ترین عورت جس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، لہذا آپ کے بچے کے لیے وہ ہیرو بن جائے گی نا۔ رول ماڈل بناتے ہیں یہ لوگ، بے عفت ترین لوگوں کو رول ماڈل بناتے ہیں۔ یہ جتنا فیشن خواتین میں آتا ہے، ذرا سوچیں کہ ہم فیشن کن خواتین سے لے رہی ہیں۔ کائنات کی بے عفت ترین عورتیں آپ کے لباس کی ماڈل بن جاتی ہیں، آپ کے میک اپ کی ماڈل بن جاتی ہیں، وہ زندگی کے رول ماڈل بن جاتے ہیں۔ اور یہی مرد سوچے کہ اگر میں جس کو اپنا رول ماڈل بنا رہا ہوں، اب باری چیزیں اس ممبر سے بیان نہیں کی جاتی، ایون عزاداری میں جو ہم پہنتے ہیں کرتے ہیں سب کچھ آپ دیکھیں ہمارے اسٹائل کن سے ملتے ہیں؟ وہ جو بے عفت ترین لوگ ہیں ہم ان کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی تو شیطان کا کام ہے نا، ہم آزاد کرتا ہے وہ نفخات نفاسات، یہ قرآن بتاتا ہے، وہ تمہارے رول ماڈل بناتا ہے تاکہ تو اس کو فالو کرے۔ اور جب معاشرے سے عفت ختم ہو جاتی ہے تو بڑے دھڑلے سے لوگ باہر نکلتے ہیں، جلوس نکلتا ہے ان بدبختوں کا۔ ویسٹرن ورلڈ میں یہ باہر جلوس نکالتے ہیں بڑی بے عفتی سے، بے حیائی سے، کہ جو نیچر کے خلاف ہے اس کے باہر آتے ہیں۔ مختلف انہوں نے شیطانی ٹولے بنائے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ پاکستان کی سینٹ میں ایک بندے نے بل لانا چاہا کہ پاکستان میں بھی ہم گے کا قانون لانا چاہتے ہیں۔ بھائی انہوں نے کہا یہاں نہیں ہو سکتا، کہا نہیں پاس نہ کرو، ہمارا یہ مقصد نہیں کہ تم یہ قانون پاس کرو، کم از کم اس قانون کی قرارداد ایک دفعہ پیش ہو جائے تاکہ لوگوں کے کانوں میں بات جائے اور ان کو عادت ہو جائے کہ ایک دن پاکستان میں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب معاشرہ بے عفت ہو جاتا، اب جب عفت ہی نہیں ہے، اس میں حیا ہی نہیں ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ یہ کبھی بھی اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا۔ یہ وہی عفت تھی جو امام حسین کہ امام زین العابدین 40 سال اکبر پہ اتنا نہیں روئے، قاسم پہ اتنا نہیں روئے، اپنے بابا پہ اتنا نہیں روئے۔ کہ شہادت تو ہمارا ورثہ ہے نا، لیکن کس چیز پہ رو رہے تھے؟ ماؤں بہنوں کی چادروں پر۔ یہ وہ غم تھا جو امام سجاد کو کیا گیا۔ امام کی دعا کے جملے ہیں، قد سقطت امی، اے کاش میری ماں نے مجھے سخت کر لیا ہوتا، میں وہ بازار کا منظر نہ دیکھتا کہ شرابیوں کے بیچ میں ہماری مائیں بہنیں کھڑی تھیں۔ یہ عفت ہے، یہ عفت ہے جو اہل بیت کے وجود کے اندر تھی، اور ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے تھے۔ تو جس کے اندر عزت نفس نہیں ہے اس کی عفت۔ اور بس اس بھائی کو غیرت نہیں آتی، بہن پردہ کرے نہ کرے، حجاب کرے نہ کرے، کیونکہ اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے، ایک ایسی سوسائٹی میں اس کی تربیت ہوئی ہے، اس کے اندر عفت کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ اس شوہر کے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے میری بیوی چادر پہنتی ہے کہ نہیں پہنتی۔ سنگل بال بھی اگر کسی عورت کا نظر آتا ہے نا، رسول فرماتے میں نے معراج میں دیکھا کہ عورتوں کو بالوں سے لٹکایا گیا ہے، کیونکہ اللہ کی اجازت نہیں ہے عورت سمجھے کہ میرا وجود میرا نہیں ہے، یہ امانت پروردگار عالم ہے، اور اگر اللہ کی امانت ہے تو مجھے قطعاً اس امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ اگر کوئی خاتون بتا دے بھائی جناب سیدہ کا حجاب کیا تھا، کم از کم ہم وہ حجاب نہیں کر سکتے تو واجب حجاب تو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ جوان پوچھے کہ مولا علی کی غیرت کا معیار کیا تھا، اگر اتنی غیرت تمہارے اندر نہیں ہے تو کم از کم سمپل غیرت تو انسان اپنے وجود میں پیدا کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ چیزیں، یہ پلرز انسان کے وجود میں نہ ہو، کبھی بھی وہ معرفت و نفس حاصل نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب یہ ساری چیزیں اب انسان کے وجود میں آئیں گی جب انسان کے اندر یہ ایک صفت ہوگی، اس صفت کا نام ہے سیلف کنٹرول۔ اگر میرے وجود میں ضبط نہیں ہے، مثلا اگر مجھے کوئی گالی دے رہا ہے میں فوراً بھڑک اٹھتا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میرے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے، میں اپنی ذات پہ کنٹرول کرنے کی توانائی اور طاقت نہیں رکھتا۔ 3 دن 4 دن ایک عادت کو چھوڑتا ہوں، لیکن پھر وہ عادت میری طرف پلٹ کے آ جاتی ہے کیونکہ میرے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے یہ اس لیے اللہ نے واجب کیا تاکہ آپ کے اندر کنٹرول بڑھے۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، جس طرح آپ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں تو جتنا ایک ہی دن میں کوئی باڈی بلڈر نہیں بنتا،
ریپیٹڈلی آپ کو ویٹ اٹھانا پڑتا ہے تب جا کے آپ کے مسلز مضبوط ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ کے برین کے اندر بھی مسلز ہیں. یہ برین کے مسلز کب مضبوط ہوتے ہیں؟ جب آپ ایک کام کو ریپیٹڈلی کرتے ہیں, اتنا کرتے ہیں آپ کے برین کے مسلز مضبوط ہو جاتے ہیں. اب آپ کا ول پاور مضبوط ہوتا ہے. جب ول پاور مضبوط ہوتا ہے تو وزڈم پاور مضبوط ہو جاتا ہے اور آپ کے اندر کنٹرول پیدا ہو جاتا ہے. کہ جو انسان دن میں 3 بار کھائے, خدا کہتے ہیں اب نہیں کھاؤ. ظاہر سیلف کنٹرول ہوگا تو روزہ, وہی لوگ روزہ نہیں رکھ پاتے جن بیچارے کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہے, کنٹرول ہی نہیں ہے پیٹ پہ. اللہ سب سے پہلے بتاتا ہے کنٹرول کر. کیوں نماز کی اتنی پابندی ہے؟ اس وقت پہ نماز پڑھ, اس وقت پہ نماز پڑھ. کیوں؟ تاکہ تیرے اندر کنٹرول پیدا ہو, تو اپنے ٹائم کو کیا کر سکے, مینج کر سکے. اور جتنا کنٹرول بڑھتا جائے گا, اب شکم پہ کنٹرول ہو گیا, پھر فرمایا اعتکاف میں چلا جا, 3 دن اپنی زبان پر کنٹرول کر, لوگوں سے نہ مل, اپنی سوشل ایکٹیویٹی کو کٹ کر دے. جیسے جیسے کنٹرول بڑھتا جائے گا ویسے ویسے تمہارا ول پاور مضبوط ہوگا. اور جب ول پاور مضبوط ہوگا, اب تمہارا زبان پر بھی کنٹرول ہوگا, تمہارا کانوں پر بھی کنٹرول ہوگا, تمہارا ہاتھوں پر بھی کنٹرول ہوگا. اگر کوئی گناہ کی طرف لے جائے گا, تم کہو گے نہیں حرام ہے, میں اس گناہ کی طرف نہیں آؤں گا. تو جس کے وجود میں سیلف کنٹرول ہے, وہی انسان اپنے نفس کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب اس نفس کے خلاف مجھے جنگ کیا لڑنی ہے؟ مولا فرماتے ہیں سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑی کوشش جو انسان کو کرنی ہے وہ اپنے نفس کے خلاف کرنی. کا انسان جو حسرت کھاتا ہے, کاش میں کربلا میں ہوتا جہاد کرتا, میں اصحاب بدر کے ساتھ ہوتا جہاد کرتا, میں اہل بیت کے ساتھ ہوتا اور دشمن سے جہاد کرتا. میرے امام فرماتے ہیں انسان تو ابھی بھی جہاد کر سکتا ہے. وہ جہاد بدن کا جہاد تھا, تو آج بھی چاہے تو اپنے نفس کے ساتھ. سب سے بڑا دشمن, یزید سے بھی بڑا دشمن تیرا نفس ہے. عالم کے اندر بھی ہے, جاہل کے اندر بھی ہے, ہر انسان کے اندر ہے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے. اگر تو اسے قتل کر لے تو کوئی کہے مولانا میرا جسم زخمی نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, مجھے اتنا ثواب مل جائے گا. فرمایا کون کہتا ہے؟ سب سے بڑی تلوار جو لڑنی ہے اس نفس کے خلاف لڑنی ہے. اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو دنیا میں کامیاب ترین انسان بن جائے گا. اور مولا فرماتے ہیں یہ جو نفس ہے یہ سانپ کی طرح ہے. یہ مت سمجھنا کہ تم نے 4 روزے رکھ لیے, 5 نمازیں پڑھ لی, 6 مجلسیں سن لی, 1 سال سے نماز شب پڑھ رہے ہو اور 2 سال سے زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب نفس مر گیا. فرمایا نہیں, یہ اتنا بدبخت ہے, یہ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا ہے, تجھے دھوکہ دیتا ہے, اب میں چلا گیا, میں نہیں ہوں, پھر اچانک سے تیرے وجود میں بیدار ہو جاتا ہے. تو فرمایا ہمیشہ چوکس رہا کرو, یہ ایک سرکش گھوڑا ہے جسے تمہیں رام کرنا ہے. اور جب یہ رام ہو جاتا ہے فرماتے ہیں اس کو اپنا تابع دار غلام بنا. امام حسین کو آواز ہے کیا, ایا ایھۃ النفس المطمئنہ. جب تو بلند مراتب پہ آتا ہے تو تمہارا نفس مطمئن ہو جاتا ہے. اب جو تو کہتا ہے یہ نفس تیری اتباع کرتا ہے. اس کی بھی ٹریننگ ہے کہ جتنی عبادات اللہ نے واجب کی, مثلا اللہ نے خمس واجب کیا, کیوں واجب کیا؟ صرف اسی لیے کہ وہ دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں جو گرہ لگی ہوئی ہے مال کے ساتھ بندھی تو نہیں ہوئی, وہ تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہے. اب ویسٹرن ورلڈ کا کلچر کیا تھا کہ یہ لنڈے میں جتنے کپڑے آتے ہیں, ہمارے اتنے مومنین بزنس بھی کرتے ہیں ادھر ادھر, اب پتہ نہیں ہے کہ شریعت کے اعتبار سے یہ بزنس کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. وہاں پہ وہ چیریٹی کے طور پہ اپنے جتنے پرانے کپڑے غریب ملکوں میں بھیج دیتے ہیں, یہاں پہ وہ استری شستری کر کے نئے شے کر کے پھر دوسرے ممالک میں بیچتے ہیں. اگر کسی نے چیریٹی کی نیت سے دیا آپ اس کی خرید و فروخت نہیں کر سکتے, وہ کس کے لیے ہے؟ غریب کے. اب لوگ کر رہے ہیں, لنڈے میں جائے بوٹ بک رہے ہیں, کپڑے بک رہے ہیں سب, اور آپ بھی جا رہے ہیں خریدتے جا رہے ہیں. اگر آپ کو یقین ہے یہ چیریٹی کے کپڑے ہیں, اگر واقعی چیریٹی کے ہیں تو اس کی بزنس کرنا منع ہے. لیکن نہیں, چیریٹی کے نہیں ہیں, پرانے کپڑے ہیں, انہوں نے بیچے ہیں, آپ اس سے بزنس کر سکتے. لیکن سوال یہ کہ یہ جو کلچر ہے یہ ویسٹرن کلچر ہے کہ اپنے جو چیز پرانی ہو گئی وہ غریبوں کو دو. جو کلچر علی بن ابی طالب کا ہے, تنفقون مما تحبون, جو پرانا ہے وہ اللہ کی راہ میں نہیں دو, جو تجھے پسند ہے. ہاں, یہ کردار ہے علی بن ابی طالب. مولا 2 کپڑے لیتے ہیں, ایک اپنے لیے ایک قمبر کے لیے. درزی نے 2 کپڑے جدا کیے, ایک اعلیٰ کپڑا تھا ایک تھوڑا سادہ سا تھا, اس نے اعلیٰ مولا کو دیا. جو ہر آدمی کرتا ہے, غلام کے لیے سادی چیز لیتا ہے, اپنے لیے اچھی لیتا ہے, اور جو سادہ تھا وہ قمبر کو دیا. امام نے کہا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جو اچھے والا ہے وہ قمبر کو دے, جو سادہ والا ہے وہ علی کو دے. قمبر نے کہا مولا آپ آقا, آپ مولا, آپ اچھا لباس پہنے. فرمایا قمبر علی بوڑھا ہو چکا ہے, تو جوان ہے, جوانوں پر اچھی چیزیں اچھی لگتی ہیں. ہاں, تو معیاری چیز پہن. فرماتے بیٹا حسن میرا دل کرتا ہے میں کباب کھاؤں. کئی دن ہو گئے علی نے کباب نہیں کھایا, ان کا بھی دل کرتا تھا. ہاں,
تو امام حسن نے بڑے دنوں کے بعد بابا کا دل کر رہا ہے، مولا جاتے ہیں کباب بناتے ہیں، گھر میں لاتے ہیں، سفرے پہ رکھتے ہیں، اچانک در پہ فقیر کی آواز آتی ہے کوئی مجھے کھانا دینے والا؟ فرمایا حسن یہی کباب اٹھا اور اسے دے۔ کہا بابا کوئی اور غذا اسے دیتا ہوں، گھر میں اور بھی ہے۔ فرمایا نہیں حسن، جو دل غذا جس غذا کے لیے علی کا دل کر رہا تھا، مطلب یہ مجھے پسند تھا، اب میں وہی دوں گا۔ فرمایا جو فقیر ہے یہ فقیر نہیں ہے، یہ تمہارے رب کا ہاتھ ہے، تو وہ چیز دیا کر جو تجھے پسند ہے۔ فرمایا حسن علی کا پیٹ تو نمک سے بھی بھر جائے گا، لیکن میں وہ چیز دوں گا جو علی کو پسند ہے۔ یہ کردار اہل بیت ہے، لیکن ہمارے پاس وہی ویسٹرن کلچر ہے۔ ہاں بھائی سال کا اینڈ ہو گیا، دیکھو جتنے پرانے کپڑے بیوی نے نکال دیے، بچوں کے نکال دیے، بیٹوں کے نکال دیے، اب وہ بھی تو اچھی بات ہے، لیکن صرف یہ نہ کرو کہ جو چیز پرانی ہے وہ فقیروں کو دو۔ یہ کردار اہل بیت نہیں ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جتنے بھی واجبات ہیں، وہ خمس ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ روزہ ہو، یہ تمام تر اس لیے ہیں تاکہ تو اپنے نفس کو مارے اور تمہارے وجود میں اطاعت پروردگار عالم پیدا ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو ایک تو تمہارے نفس کو یہ جہاد پسند نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم یہ کام کرو۔ دوسرا تمہارے نفس کو یہ پسند نہیں، تم اس پہ کنٹرول کرو۔ تیسرا اس نفس بدبخت میں ایک عادت ہے، یہ راحت طلب ہے۔ کیا ہے؟ راحت طلب، سکون طلب، آسائش طلب، لگژری لائف اسٹائل کا شوقین ہے۔ اس کو راحتیں اچھی لگتی ہیں۔ کل میں نے کہا تھا نا کہ خدا نے جہاں پہ اپنا کعبہ بنایا وہ دنیا کی سخت ترین جگہ، ہاں زمین ذی زرع، جہاں پہ سبزہ وبزہ کچھ بھی نہیں۔ اب انہوں نے خوبصورت بنایا ہے لیکن آج بھی اتنا، اب کئی مومن کہتے ہیں مولانا اللہ کعبہ سوئٹزرلینڈ میں بنا دیتا، کسی اچھی جگہ پہ بنا دیتا، کشمیر میں بنا دیتا، تاکہ ہماری زیارت کی زیارت اور سیاحت کی سیاحت ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے کہاں پہ بنایا؟ جو سخت ترین زمین، سخت سے سخت ترین گرمی، تاکہ جب تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے تو جسم کی راحت کو تلاش نہ کرے۔ ہاں کئی لوگ کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں، یہ تم نفس کو راضی کر رہے ہو۔ یعنی زیارت حسین پر بھی اگر وجود جا رہا ہے تو نفس کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی مجھے 5 اسٹار ہوٹل میں رہنا ہے۔ ایک مرتبہ زندگی میں ہم نے غلطی کر کے قافلہ بنانا چاہا تھا، اور 4-5 لوگ، میں نے کہا اسپریچول جرنی شروع کریں تاکہ یہ 1 مہینہ جو جاتے ہیں ان کو کم از کم میرا جو 7 ایسی کتابیں پڑھا دے پورے قافلے میں۔ تو سب سے پہلے جو مومنین ممبر بن رہے تھے پہلا فون کرے تھے، مولانا ناشتے میں کیا ملے گا، مولانا دوپہر کا کھانا کیا ہوگا۔ میں نے کہا یہ تو پھر ہم گئے تو یہ تو پھر کھانے پہ لڑائی ہوتی رہے گی۔ ہم نے کہا اس کو ہی ختم کر دو، قافلے کو ہی ختم کر دو۔ تو جو زیارت پہ جا رہے وہ راحت طلبی کی تلاش میں ہے، اس کی سوچ یہی ہے کہ بسترا کون سا ملے گا، جگہ کیسے ملے گی، وہاں پر بھی سکون کی تلاش میں ہے۔ حالانکہ کربلا میں اصل جو سکون ہے وہ زیارت حسین ابن علی ہے۔ ہمارے کچھ ایسے دوست بھی تھے جو نئی کربلا اوپن ہوئی تھی، وہ اپنے ساتھ صرف ایک سلیپنگ بیگ ہوتا تھا ان کا، وہ ساتھ لے گئے۔ صبح کو جا کے امام کی زیارت کی، بین الحرمین میں بیگ بچھا لیا، رات کو سو گئے، پھر اٹھے، وہیں پر واش روم وغیرہ تھے، وہیں پہ نہانے کی جگہ تھی، نہا لیا، 4 جھوڑے گئے، امام حسین کی سکون سے زیارت کر کے آ گئے۔ اور یہ گیا ہزاروں ڈالر، ہزاروں روپے ضائع کر کے آیا، اور پورا دن ہوٹل میں سویا رہا، بڑی اسپیڈ والا وائی فائی بھی اس کو مل گیا۔ زیارت 1 گھنٹے کی اور 6 گھنٹے بندہ موبائل پہ بیٹھ رہا ہے، اور زیارت بھی کرنے جا رہے تھے، پوری توجہ حسین پر نہیں ہے، خود پر ہے۔ ہاں بھائی ایک سیلفی میری تو نکال دے، 4 فوٹو تیرے تو نکال دے، گھر بھیجنے ہیں، اماں کو بھیجنے، اور وہاں پر بھی لائیو بیٹھ کے اپنے ماں باپ سے باتیں کر۔ بھائی یا تو حسین سے بات کرنے آیا ہے یا رشتہ داروں سے باتیں کرنے آیا ہے؟ ہاں تو کس کی زیارت؟ اپنی لگ ایسے رہا، یہ حسین کی زیارت کرنے نہیں گیا، لوگوں کو اپنی زیارت موبائل پہ کرانے گیا ہے کہ میں کھڑا ہوں پیچھے امام حسین کا حرم ہے۔ اپنا وقت ضائع نہ کرو، 6 دن بھی وہاں پر ہو، 6 گھنٹے سو، اور سب سے زیادہ وقت امام حسین کے حرم میں گزارو۔ اور عبادت صرف ہی نہیں جا کر نماز پڑھو، کوئی اچھی کتاب لے کے امام کے حرم میں بیٹھ جاؤ، اچھی چیزیں مل جائیں گی، دعا کرو مولا مجھے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ راتوں کو جا کے مسجد سہلا میں نمازیں پڑھو، مسجد کو 1 دن بس جاتی ہے مسجد کوفہ میں، اور نمازیں تو ایسے پڑھاتے ہیں 100 کی سپیڈ ہوتی ہے۔ یہ کیا فائدہ اس نماز کا؟ یہ مقام ابراہیم ہے، یہ مقام فلاں کا، یہ مقام فلاں، دوڑتے ہوئے مومنین نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس نماز کا کیا فائدہ؟ یہ تو اٹھک بیٹھک کے نماز نہیں ہے، نماز سکون کا نام ہے۔ ایک دن جا کے 2 نمازیں پڑھ کے آؤ، دوسرے دن جا کے 4 نمازیں پڑھ کے آؤ۔ اتنا پیسہ جو تم ہوٹلوں میں خرچ کرتے ہو اس سے زیادہ ہے کہ تم 5 دن ایکسٹرا وہاں پہ رہ لو تاکہ تمہاری زیارت اطمینان سے ہو جائے۔ کم از کم اس زیارت میں 1 مرتبہ خواب امام حسین کو بھی دیکھ لو۔
اس زیارت میں یہ نیت کر کے جاؤ کہ مجھے امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، لیکن یہ نفس بدبخت راحت طلب ہے، یہ لگژری لائف اسٹائل کو حرام نہیں ہے لگژری لائف اسٹائل، لیکن صرف سعی و کوشش اسی لیے کی جائے کہ مجھے اپنی راحت طلبی کو تلاش کرنا ہے، وہ جگہ جہاں پہ مجھے سکون ملے۔ تو جتنا اس نفس کو راحت طلب بناؤ گے یہ بدبخت بنتا جائے گا، لیکن جتنا اس کو سختیوں میں رکھو گے۔ علی ابن ابی طالب کا چاہنے والا پہنچا امام سے ملنے کے لیے، کیا دیکھا مولا کا ایک چھوٹا سا گھر ہے اور مولا بیٹھے ہیں وہیں پہ اپنے دوستوں سے، آنے جانے والوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اس کو بڑا افسوس ہوا کہ علی جیسا امام، میرا آقا، میرا مولا ایسے چھوٹے سے گھر میں مولا زندگی گزار رہے ہیں۔ چلا گیا، کہتا ہے مجھے بہت دکھ ہوا مولا کی زندگی کو دیکھ کے، اور مجھے خبر ملی کہ مولا خلیفے بنے، ہاں مولا کو خلافت ملی، پوسٹ ملی، حکومت ملی ہے، پاور ملا ہے۔ تو کہتا ہے میں پھر گیا مولا سے ملنے، اب تو مولا کے حالات بہتر ہو گئے ہوں گے، اب پھر آیا تو مولا اسی گھر میں بیٹھے۔ میں نے کہا مولا اتنے سال پہلے آیا یہی گھر، اب تو آپ کو حکومت ملی، اب تو آپ کو پاور ملا، پھر بھی اسی گھر میں بیٹھے۔ مولا آپ نے کوئی اچھا گھر نہیں لیا؟ امام فرماتے کیوں نہیں؟ علی نے بہت اچھا گھر بنایا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ یہاں پہ لوگوں کو آنا جانا ہے، مولا نے کہیں باہر ہاں اپنا ویئر ہاؤس وغیرہ کوئی اچھا سا فارم مولا نے بنایا ہوگا وہاں پہ۔ تو امام نے کہا تجھے لے کر چلوں، امام اس کو لے کر گئے، کہتے چلتے گئے ایک مرتبہ علی قبرستان کے اندر داخل ہوئے۔ جیسے قبرستان میں داخل فرمایا السلام علیکم یا اہل الدیار، آئے قبروں میں رہنے والے، علی کا تم پر سلام ہو، بس تم تھوڑی جلدی سے چلے گئے ہو اور علی بھی بہت جلد تم سے ملنے آ رہے ہیں۔ فرمایا میں نے اپنا وہاں پہ بہت اچھا گھر بنایا ہوا ہے، اور جب تجھے علی سے ملاقات کرنی ہو، علی کا اچھا گھر دیکھنا ہو، تو مرنے کے بعد جنت میں علی سے ملنے آ جانا۔ حقیقی محل اہل بیت کے وہاں ہیں، حقیقی گھر جس کی تمنا کرتے ہو کہ اے خدا مجھے جنت میں علی ابن ابی طالب کا ہمسایہ بنانا۔ یہاں بڑے بڑے بنگلے والے، لیکن وہاں پہ اصل میں یار تو وہ ہے نا کہ تمہارا وہاں پر، یہاں کے گھر تو چھوڑ کے جاؤ گے آج اپنا، پھر بیٹے کا، پھر پوتے کا، پھر پتہ نہیں کس کا، لیکن وہاں کا جو گھر ہے وہ ہمیشہ تیرا ہی تیرا رہے گا۔ کوشش کرو کہ یہاں کے گھروں کی تختیوں کو مت سجاؤ، جنت کے گھروں کی تختیوں کو سجاؤ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوسرا فرمائیے راحت طلب بھی ہے، چوتھا یہ نفس بدبخت لذت پرست ہے، اس کا جو دھوکہ ہے وہ لذت ہے۔ اب ہر انسان کا معیار الگ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولانا، علماء فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر کرو کہ تم کوفے کے ماحول میں نہیں تھے، شکر خدا کرو اتنوں سالوں کے بعد یہاں پیدا ہوئے ہو اور آج تم 14 کے 14 معصومین کے ماننے والے ہو۔ کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے انسان جب ایک برے ماحول میں بڑا ہوتا ہے، وہاں پہ جو انسان کو دعوتیں ملتی ہیں۔ اب ہر انسان کی لذت الگ ہے، ہر انسان کا نشہ الگ ہے۔ کہ میں نے کسی جگہ پہ کہا تھا لوگوں کا نشہ، کسی کا نشہ چرس ہے، کسی کا نشہ شراب ہے، کسی کا نشہ نگاہ حرام ہے، کسی کا نشہ فلمیں دیکھنا، کسی کا نشہ کرکٹ کھیلنا، ہر بندے کا نشہ الگ ہے۔ مولویوں کا نشہ کیا ہے؟ کوئی نشے سے بچا ہوا نہیں۔ یہ حدیث معصوم ہے کہ کسی کا نشہ حکومت، کسی کا نشہ پیسہ، کسی کا نشہ دولت، کسی کا نشہ اچھی آواز۔ فرمائے مولویوں کا نشہ ہے واہ واہ، یہ مولویوں کا نشہ ہے، یہ ذاکروں کا نشہ ہے کہ جب ان کو کوئی واہ واہ کرتا ہے تو انہیں کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ ذات کی واہ واہ ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمائے کہ جب بھی واہ واہ کرو، یہ واہ واہ کرنا گناہ بھی ہے، یہ واہ واہ کرنا ثواب بھی ہے۔ کہ مولا گناہ کب ہے، ثواب کب ہے؟ کہ جب واہ واہ کرنے والا واہ واہ کرے ذاکر کو، کسی شخص کو، تو گناہ ہے، لیکن اگر واہ واہ کرنے والا واہ واہ کرے اس ذکر کو جو ذاکر کر رہا ہے، تو پوری رات بھی کرے تو کیا ہو جاتا ہے؟ عبادت ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کا اپنا نشہ ہے، ہر انسان کسی نہ کسی نشے میں مبتلا ہے۔ ضروری نہیں کہ اگر مجھے ڈرامہ اچھا لگتا ہے تو آپ کو بھی لگے، ضروری نہیں کہ آپ کو مثلا سگریٹ کا نشہ ہے تو دوسرے کو بھی ہو،
ضرور نہیں کسی کو گھٹکے کا نشہ ہے تو دوسرے بندے کو بھی ہو، کسی کو مال کا نشہ، کسی کو حسن کا نشہ، کسی کو اچھی آواز کا نشہ. تو فرمایا یہ جو نفس ہے یہ تجھے لذتوں میں مبتلا کرتا ہے. اب یہ تجھے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے کہ میرے اندر کون سا نشہ ہے کہ جس کو میں ختم کروں اور اس کے ختم ہونے کے بعد میں اپنے نفس پر کیا کر سکوں، کنٹرول کر سکوں. تو فرمایا ایک یہ نفس بڑا راحت طلب ہوتا ہے، لگژری لائف اسٹائل کو پسند کرتا ہے. دوسرا یہ تمہارے اندر لذتوں کو ایجاد کرتا ہے. اب لذت کا نشہ کیسے ختم ہو؟ آپ سفرے پر بیٹھیں. مولا علی فرماتا ہے انسان کھانا کھاؤ، کھانا کھانا منع نہیں ہے، لیکن کھاتے کھاتے ابھی تمہارے پیٹ میں 2 لقموں کی جگہ ہو تو کھانے کو چھوڑ دو. بعض مومنین تو ایسے ہیں کہ لقمہ جاتا نہیں، پیچھے سے دھکا بھی دینا پڑتا ہے. میں نے بعض عراق ہم گئے ہمارے، کیونکہ میں عراقیوں کے ساتھ بہت پلا بڑا ہوں، تو ان کی بڑی عادت ہے لقمے بڑے بڑے لیتے. تو طالب علم تھا، ساتھ پڑھتا تھا. میں نے کہا بندے خدا کہ ہمارے یہاں ایسے کھایا جاتا ہے. میں نے کہا مولا فرماتے نہیں، چھوٹے چھوٹے لقمے، کم از کم. آپ کے دانت کتنے ہیں؟ دیکھیے اس میں جسم کا بھی فائدہ ہے، یعنی اگر اتباع اہل بیت ہو تو دنیا بھی آباد، انسان کی آخرت بھی آباد. اگر 33 دانت ہیں تو اگر کم از کم ایک لقمے کو 30 ٹائم چبانا چاہیے. اس کے چبانے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جتنا معدے کا ڈائجسٹنگ سسٹم ہے وہ ہمیشہ آپ بڑی آسانی سے وہ ہضم ہو جاتا ہے. کبھی آپ کو پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی، کبھی آپ کو السر نہیں ہوگا. لیکن انسان کھانے کے حریص بنے، لذت لے، جلدی جلدی کھائے، حالانکہ لذت زبان پر ہے، لقمہ نیچے گیا لذت ختم. تو مولا کیا فرماتے؟ زیادہ چباؤ زیادہ لذت لو. اور سائنٹیفکلی بھی ہے کہ جو انسان زیادہ چباتا ہے اس کا پیٹ بھی جلدی بھر جاتا ہے. غالباً آیت اللہ دستغیب کے پاس ایک موٹا سا آدمی گئے، قبلہ مجھے کوئی نسخہ دیجیے پتلا ہو جاؤں. اب ہر نسخہ مولوی سے بھی نہیں لیا جاتا. انہوں نے نسخہ دیا، کہ نسخہ یہ ہے کہ اپنے کھانے کے ہر لقمے پر 1 سورہ انا انزلنا پڑھو. اب اس کو کہتے زیادہ چباؤ، تو وہ چبانے والا تو تھا نہیں، موٹا آدمی کتنا چبائے گا، سست ہوتا ہے وہ. تو اسے کہا کہ بھائی 33 مرتبہ اپنا 1 لقمے پہ 1 سورہ انا انزلنا پڑھو. اس نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہے. کہا پھر دیکھو نا، موٹا بننا آسان ہے، پتلا ہونا مشکل ہے. نفس بہت جلدی موٹا ہو جاتا ہے، بہت جلدی، لیکن اسے پتلا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کی زندہ مثال ہے، آپ 30 دن روزے رکھیے، 1 ہفتہ مشکل ہوتا ہے، 10 دن کے بعد عادت پڑ جاتی ہے، نفس کو عادت ہو جاتی ہے روزے رکھنے کی، بھوک کی. اور جیسے روزہ ختم ہوا عید پارٹی شروع ہو جاتی ہیں. ہاں 1 دن 2 دن 3 دن اتنا کھاتے ہو، میں چیلنج کرتا ہوں 4تھے دن روزہ رکھ کے دکھاؤ. 30 دن جو تم نے محنت کی وہ 3 دن میں تم خود ہی برباد کر دیتے ہو. تو اسی لیے فرمایا کم از کم 1 ہفتے میں 1 روزہ، نہیں تو 15 دن میں 1 روزہ، نہیں تو 1 مہینے میں 1 روزہ رکھو، تاکہ یہ نفس کس کے کنٹرول میں رہے؟ تمہارے کنٹرول میں رہے. ایسا نہ ہو کہ تم مرغی کا غلام بن جائے، ایسا نہ ہو تو مچھلی کا غلام بن جائے. دیکھو سفرے پر جب کھانا آتا ہے، اب آپ کو ایک مرتبہ پتا چلے یہ میرا سب سے پسندیدہ کھانا ہے، اس دن کنٹرول کر کے دکھاؤ نا. کہ مولا کو کباب پسند ہے، فقیر آتے ہیں دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں علی کا پیٹ تو نمک سے بھی بھر جائے گا. اب کیا یہ کنٹرول، یہ سیلف کنٹرول، کیا میں اپنی لذتوں پہ کنٹرول کر سکتا ہوں؟ کہ میں نے کئی مرتبہ مثال دی کہ رسول خدا گزر رہے ہیں، دیکھا جوان بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں، کہ یا رسول اللہ یہ بہت بڑے بہادر ہیں. نبی فرماتے ان سے بڑا کوئی بزدل کوئی. کہ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یہ بتا پتھر کا وزن کتنا ہے؟ کہ پتھر کا وزن 50 کلو 20 کلو 100 کلو بہت وزن ہوگا. فرمایا یہ بتا تمہاری آنکھوں کی جو پلکیں ہیں اس کا وزن کتنا ہے؟ 2 گرام 4 گرام بھی نہیں ہوگا. فرمایا کتنا کمزور ہے وہ جوان، جب نگاہ نامحرم پہ پڑتی ہے اپنی آنکھ بند نہیں کر پاتا. اتنا وزن ہے، آنکھوں کو آنکھوں پہ نہیں ڈل پاتا، صرف اس لیے کیونکہ یہ لذتوں کا غلام ہے، علی کا غلام نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وَأَجِّلْ فَرَجَهُ. تو جب تک انسان اپنی لذت پرس بنے گا تو کبھی بھی علی کی ولایت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. جب تک ڈھونڈے، یہ تمام تر چیزیں آپ ڈھونڈیں کہ میری کمزوری کیا ہے، میری ویک پوائنٹ کیا ہے. وقت بہت جلدی سے گزر رہا ہے. فرمایا ایک چیز معرفت النفس حاصل کرنے سے پہلے عزت نفس کا خیال رکھنا ہے. سیلف ریسپیکٹ. جس انسان میں عزت نفس نہیں ہے وہ انسان گناہ کرتا ہے. جس انسان میں عزت نفس نہیں ہے وہ اہل بیت. تو پہلے اپنی عزت کرنا سیکھ. بچوں کو
सेल्फ रिस्पेक्ट का दर्ज दीजिए। हम क्या करते हैं, बच्चों को ज़ाया कर देते हैं। मॉडर्न साइकोलॉजी में बताया जाता है कि 2 साल से लेकर 7 साल तक इस बच्चे का जो जहन है या ब्रेन है वो बहुत क्रिएटिव होता है। कभी आप देखते हैं ना, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हर चीज़ में हाथ डालते हैं। गिलास रखा वो तोड़ दिया, कोई चीज़ लाए, उसको खिलौना लेकर आया, बाप बड़ा महंगा, बच्चे ने तोड़ दिया, बच्चे को मारना शुरू हो गया। इतनी महंगी चीज़, अब बच्चा है भाई, उसको क्या पता। क्योंकि खुदा ने उसका जहन क्रिएटिव बनाया। वो हमेशा तलाश में रहता है, तजस्सुस में रहता है, तहकीक में रहता है, रिसर्च में रहता है कि ये क्या है। लेकिन अगर फरमाते हैं अक्सर लोग, 99% लोग अपने बच्चों को डांट कर, मार कर, उनका जो क्रिएटिविटी है वो क्या कर देते हैं, तबाह बर्बाद कर देते हैं। मैं साउथ अफ्रीका के, मैंने चंद यहूदियों का लाइफ स्टाइल पूछा कि ये ज़ाहिर है यहूदी बड़े ज़हीन हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा PhD होल्डर आप देखें सारे यहूदी हैं, दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेस ऐसे ही तो नहीं संभाले हुए ना, उन्होंने मेहनत की है। तो वो इतनी अपनी शरीयत की पाबंदी करते हैं कि पूरी एक मजलिस उस पर हो सकती है। मसलन उनकी ख़वातीन 6 महीने के बाद कोई खाना नहीं खाती, क्या करती हैं, ज़्यादातर दूध और खजूर। उनकी शरीयत में कि हज़रत मरियम ने भी खजूर खाई थी, और ये साइंटिफिकली भी साबित है कि जो ख़वातीन खजूर खाती हैं बच्चा ताकतवर भी होता है। और क्या करती हैं, 6 महीने के बाद कोई ज़्यादा काम नहीं करती। उनके सामने एक बोर्ड रखा जाता है, उस बोर्ड पर मैथमेटिक के मसले, केमिस्ट्री के मसले, जितने भी इल्मी मसाइल हैं उनको क्या करती हैं, सॉल्व करती हैं। डेली बेसिस पे यही करती हैं। कोई और एक्टिविटी, टीवी देखना, गाने देखना, इधर जाना, इधर घूमना नहीं। ये 4 महीने, जब से बच्चा 4 महीने के बाद बच्चा बन जाता है, उसमें रूह आ जाती है, तो उसके बाद ये जितनी भी अक्लानी काम है, मैथमेटिकली काम है, अगर वो पढ़ी हुई है तो बुक्स पढ़ती हैं, ऐसे काम करती हैं। अब जब ये बच्चा दुनिया में आता है तो क्या बनता है, होशियार बच्चा बन जाता है। वो तबाही जो 4 साल का हाफिज कुरान, उसकी माँ ने यही कहा ना, कहते जब से ये बच्चा मेरी शिकम में आया, मैं डेली बेसिस पे कोशिश करती थी 4 जुज़ 5 जुज़ कुरान की पढ़ती थी, और सबसे पहले बच्चे की समात एक्टिव हो जाती है। मैं घर में यहाँ कुरान खोल के रखती थी। अब जब माँ ने इतना पढ़ा, उस शिकम में बच्चे ने सुना, जब ये बच्चा पैदा हुआ तो उसके वालिद कहते हैं जब इसने बोलना शुरू किया, कि हम कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बच्चा आगे कहता था अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। हाँ, आप अपने हाथों से अपने बच्चों को बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि इल्म मारिफत नफ्स नहीं है, तरबियत का इल्म नहीं है। एक के पास 5 बच्चे, एक नशाई बन गया, एक पता नहीं क्या जुआरी बन गया, एक क्या बन गया, बच्चे तबाह बर्बाद हो गए। जो सबसे बरतरीन नेमत परवरदिगार आलम थी, हमने उसको तबाह कर दिया। इस बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट को साइकोलॉजी में कहते हैं सेल्फ स्टीम, उसकी स्टीम को तबाह करके हमने बच्चे को तबाह कर दिया। उसका जितना क्रिएटिव माइंड था हमने उसे खराब कर दिया। बच्चा अगर नुकसान करे उसे समझाओ कि मेरे लाल ये बुराई है, ये अच्छाई है, ये इस तरह बनता है, ये इस तरह बिगड़ता है, तो आहिस्ता आहिस्ता। अब जब ये 7 साल का बनेगा, जिस तरह आपको कोई गाली देता है आपको बुरा लगता है, लेकिन आप अपना दिफा करते हो, आपके साथ कोई ज्यादती करे आप डिफेंस की पोजीशन में आ जाते हो। यही कैफियत एक छोटे बच्चे की होती है। जब आप उसको मारते हो, जब आप उसको पीटते हो, जब आप डंडियों से उसको मारते हो, तो इस बच्चे को भी गुस्सा आता है, लेकिन बच्चा है, गुस्सा निकाल नहीं पाता, आपको कुछ कह नहीं पाता, तो ये गुस्सा अपने अंदर डालता रहता है। लिहाजा बच्चे की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है। तभी मौला फरमाते हैं अक्रिमू औलादकुम, ऐ अली के चाहने वालों अपने बच्चों को इज्जत दो और अपने बच्चों को अदब सिखाओ। अगर पूरी रात और दिन माँ बाप आपस में लड़ते रहेंगे, बच्चा अदब सीखेगा। एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे, ये बच्चा अदब सीखेगा। पूरी जिंदगी ये देखे कि बाबा अम्मी से लड़ते रहे, अम्मी बाबा से लड़ते रहे, ये कभी भी बाअदब नहीं बनेगा। ना ही उस बेटी से ये तवक्को रखे इसकी शादी हो जाएगी, इसका घर बनेगा। तमाम तर जड़ ये है कि हम अपनी जिंदगियों में हमने वो अखलाक पैदा नहीं किया जो अखलाक अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम था। उस जंग की हालत में, उस जंग की हालत में कि आज जनाब अली असगर की रात है ना, फरमाते हैं जनाब रुबाब ने बहुत सारी मकातिल की किताब देखी, कहते हैं इस बीबी ने असगर पे रोया नहीं। जब पूछा जाता था बीबी रो क्यों नहीं रही हो, फरमाते अगर मैं रोऊंगी तो हुसैन को हौसला कौन देगा। हाँ, ये अखलाक करबला है ना। सैयदा ज़ैनब का अखलाक देखें, ये हौसला कहाँ से आता है। बचपन से अहले बैत ने अपने बच्चों की तरबियत ऐसी की थी, अखलाक के साथ तरबियत की थी, अच्छी रफ्तार। उनको अब जब तक तू बच्चे को अपनी इज्जत कराना नहीं सिखाएगा, अब इज्जत कैसे डेवलप हो। देखिए ना, यहाँ पे क्या होता है कि फिर वही कह रहा हूँ कि यहाँ ये अच्छाई को बुराई के नाम पे रखा जाता है, बुराई को अच्छाई के नाम पे। इस बच्चे को सिखाओ कि मेरे लाल
مثلا بچہ کہے کہ بابا فلاں بچہ گالیاں دے رہا ہے، میں گالی کیوں نہیں دوں؟ تم کو بیٹا جب کوئی گالی دیتا ہے نا اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اگر تو بھی گالی دے گا تیری عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ بیٹی کو سکھاؤ، بیٹی جو حجاب نہیں کرتی، جو عفت میں نہیں ہوتی، وہ اپنی عزت ختم کر دیتی ہے، ہاں اس کی کوئی ارزش نہیں ہوتی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر تم حجاب کرو گی تو امام حسین کے سامنے تمہاری عزت ہوگی، حضرت عباس کے سامنے تمہاری عزت ہوگی، جناب سیدہ فاطمہ کے سامنے تمہاری عزت ہوگی۔ تو بچے کو اس طرح سمجھاؤ اور اسے بتاؤ کہ عزت کیا ہے، ذلت کیا ہے۔ اور خطرناک معاشرہ یہ ہے کہ یہ عزتوں اور ذلتوں کی جگہوں کو بدلتے ہیں۔ آج ایک خاتون ٹک ٹاک پہ بے حیائی پھیلاتی ہے، ٹی وی والے اسے عزت دیتے ہیں، یہی شیطان کا کام ہے۔ اگر کوئی حسین ابن علی کا سر قلم کرنے جا رہا ہے اسے عزت دی جاتی ہے، انعام دیا جاتا ہے، مقام دیا جاتا ہے، پوسٹ دی جاتی ہے کہ تم نے حسین کا سر قلم کیا ہے۔ یہی شیطان کا کام ہے کہ عزت اور ذلت کی جگہ کو بدل دو۔ جس چیز میں عزت ہے اسے ذلت کر کے دکھاؤ، جس چیز میں ذلت ہے اسے عزت کر کے دکھاؤ۔ ایک ڈانس کرنے والی، ایک گویا، ایک بدبخت، ایک اوریانی پھیلانے والی خاتون کو معاشرہ کیا دیتا ہے؟ عزت، اس کو رسپیکٹ دیتا ہے۔ وہ خاتون جو اوریانی پھیلاتی ہے اسے انعامات دیے جاتے ہیں، عزت دی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ بچہ دیکھ رہا ہے نا، آپ کو وہ ماحول دینا ہے، اس کو صحیح تعلیم آپ نے دینی ہے کہ بیٹا یہ عزت نہیں ہے، یہ ذلت ہے، یہ دنیا کا دھوکہ ہے، یہ عزت نہیں ہے۔ اصل عزت یہ ہے کہ تم پروردگار عالم کے سامنے عزیز رہو۔ اصل عزت یہ ہے کہ جب تمہیں تمہاری قبر سے اٹھایا جائے تو ملائک تیرے استقبال کے لیے آئیں۔ ابن سعد عزت کے لیے گیا تھا نا، اور اس نے عزت کس کو سمجھا؟ حکومت کو۔ اس زمانے میں آلات اور اسباب الگ تھے، اس نے کہا مال ملے گا، دولت ملے گی، غلاموں کا زمانہ تھا، کنیزیں خریدوں گا، اتنی شادیاں کروں گا، بڑا گھر لوں گا، بڑا باغ بناؤں گا۔ تو وہ ان چیزوں کو عزت سمجھ رہا تھا۔ تو فرمائے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ بچوں کی سیلف رسپیکٹ، پھر اسے بتائیں کہ رسپیکٹ کس چیز میں، رسپیکٹ گالی میں نہیں ہے، عزت گالی میں نہیں ہے، عزت اچھے کردار میں ہے، عزت اللہ کی اطاعت میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اور فرمایا کہ جتنی مرتبہ آپ اس بچے کو ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، تو ایک طرح سے اس کا جو مائنڈ ہے وہ آف ہو جاتا ہے، کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بچہ ہینگ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بچے بڑے ہو کر نہ بڑے سائنسدان بنتے ہیں، نہ بڑے کارنامے کرتے ہیں۔ تو زندگیاں ایسے ہمیں گزارنی چاہیے جیسے اہل بیت نے تعلیم دی۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہم سنتے ہیں۔ فرمایا سب سے بڑی نشانی ایک بے وقوف کی یہ ہے، وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسے پتہ بھی ہوتا ہے میں غلط ہوں، لیکن کرتا ہے، لاپرواہ ہوتا ہے۔ ایسے انسان کی قیامت میں سزا بہت ہے۔ آیت اللہ بہجت کے پاس لوگ گئے، قبلہ ہمیں نصیحت کریں۔ انہوں نے کہا سب سے بڑی میری نصیحت یہ ہے، کتنا پیارا جملہ، گولڈن ورڈز کے ساتھ اپنے گھروں میں لگائیے۔ فرمایا میرے لال، جتنا پتہ ہے اس پر عمل کر۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی نصیحت ہے کہ جو کچھ تم نے سنا۔ میں ایک جگہ گیا پاکستان میں، اور میں نے مجلس سنی کہ مولانا اچھی مجلس پڑھی۔ میں نے کہا اچھی بات ہے۔ میں نے کہا مولا علی جب ممبر پہ جاتے تھے نا تو لوگ کہتے تھے بخن بخن یا علی افصح الرجال فی العرب، عرب میں فصیح ترین کلام کرنے والا۔ لیکن مولا فرماتے تھے کہ جنگ پہ چلنا ہے تو کہتے تھے یا علی سردی ہے۔ تعریفیں بہت کرتے تھے، مولا کیا کہنا آپ کا؟ کہ بھائی جنگ پہ چلنا ہے کہ یا علی سردی ہے۔ اچھا، سردیاں چلی جاتی تھی، جنگ پہ چلنا ہے، یا علی گرمی ہے۔ اچھا، پھر کہتے تھے جنگ پہ چلو، نہ سردی نہ گرمی، یا علی بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے۔ لیکن جب مولا خطبہ دیتے تھے تو ٹھیک ٹھاک واہ واہ کرتے تھے۔ تو میں نے مجمع کو کہا کہ سارے امام حسین کے ماننے والے ہو، میں نے کہا کتنے لوگ خمس دیتے ہیں، اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ تو بڑی مشکل سے اس مجمع میں 6-7 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا۔ اس کا مطلب ہم سنتے سب ہیں۔ اچھا اس سے پوچھو واجب ہے؟ کہتے ہاں واجب ہے۔ دیتے کیوں نہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔
نماز واجب ہے؟ ہاں مولانا واجب ہے، بھائی پڑھتے کیوں نہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں۔ شریعت کے جتنے واجب احکامات ہیں، وہ خمس ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ داڑھی ہو، مختلف چیزیں ہیں، سب جانتے ہیں واجب ہے، لیکن بھائی تم کرتے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر مقام تسلیم نہیں ہے، میں اپنے نفس کو، اپنی خواہش کو ترجیح دے رہا ہوں، کس کی خواہش پر؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہی جہاد ہے، یہی تسلیم تمہارے اندر آ جائے تو تمہیں خدا وہ مقامات عطا کرے جس کا تم نے تصور نہیں کیا، کہ امام حسین جیسا امام، اللہ کی آواز آتی ہے حسین، بس تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، اب اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جا۔ ایک شکایت کی امام حسین نے اپنے خدا سے، اے خدا میں امام ہوں، میں معصوم ہوں، میرا بچہ کیوں مارا جا رہا ہے، میرا اکبر کیوں مارا جا رہا ہے؟ لیکن نہیں، سیدہ زینب نے ایک شکایت کا جملہ ملتا ہے، فرماتی ہیں ما رأیت الا جمیلا، ہم نے حسن کے علاوہ، تو سب سے بڑی بیماری ہے عمل نہ کرنے کی بیماری۔ اور جو علماء کے مخالف ہیں وہ میسیجز بھیجتے ہیں، مولانا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ روایت ہم نے پڑھی ہے کہ امام آئیں گے تو 70,000 پتہ نہیں کتنے مولویوں کی گردنیں کاٹیں گے۔ میں نے کہا یہ ہے عربی عبارت، اور عبارت بھی صحیح ہے، وہاں لفظ مولوی نہیں ہے، 70,000 عالموں کی گردنیں کاٹیں گے۔ کس کی گردنیں؟ عالم۔ عربی میں عالم کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس علم ہو، کسی بھی چیز کا علم، اردو میں کہوں جسے پتا ہو اور اس نے اپنے علم پہ عمل نہ کیا ہو، اسے سزا ملے گی۔ میں نے کہا اس میں سب شامل ہیں، ہر وہ بندہ جسے شریعت کا پتہ تھا، واجب کا پتہ تھا، حرام کا پتہ تھا، اگر اس نے عمل نہیں کیا تو امام زمانہ اس عالم کو سزا دیں گے کہ جس نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا۔ تو کئی لوگ روایات میں ملتا ہے کہ بڑے جوش و جذبے سے مولا کے ظہور کی دعائیں کریں گے، لیکن جب امام آئے گا تو پچھتائیں گے کہ کاش تھوڑی دیر سے آتا، کیونکہ ظہور کے بعد مہلت نہیں ملے گی۔ ابھی جی رہے ہو، مہلت ہے، خود کو سدھار لو، لیکن جب مولا کا ظہور ہو جائے گا ذرہ برابر مہلت نہیں ملے گی۔ امام فرمائیں گے اور کتنی مہلت دوں، کتنے محرم تم نے سنے، کتنی شہادتیں تم نے سنی، کتنی مرتبہ سنا کہ علی اصغر کو شہید کیا گیا، میری ننھی سی سکینہ کو تماچے لگے، اتنے سال میں غیبت میں رہا، علم تجھ تک پہنچا تھا لیکن تم نے اپنے علم پہ عمل نہیں کیا تھا۔ بہت سخت زمانہ ہوگا امام زمانہ کا زمانہ۔ جنگ جمل کیوں بپا ہوئی؟ لوگوں سے عدل علی ابن ابی طالب برداشت نہیں ہوا۔ طلحہ یا زبیر یا علی، ہم نے تجھے خلافت دلوائی ہے۔ امام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کیا تم نے سنا نہیں میں نے اعلان کیا تھا کہ علی کی عدالت تم سے برداشت نہیں ہوگی؟ ہم نے تو سوچا تھا یہ باتیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں نہیں، جب وہ دیا بجھاتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ علی کچھ دینے والے نہیں ہیں۔ علی سے دشمنی نہیں تھی، عدل علی ابن ابی طالب سے دشمنی تھی، کیونکہ امام کا جو فیصلہ ہے، بالاخص جو امام زمانہ کا فیصلہ ہوگا، وہ صرف ظاہر پر نہیں ہوگا، ظاہر پر بھی ہوگا، باطن پر بھی ہوگا۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق اطاعت دے، ہمیں یہ توفیق دے جو سنتے ہیں ان باتوں پہ عمل کریں۔ کچھ لوگوں کی مثال قرآن دیتا ہے اولئک وقر فی آذانہم، کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے کانوں میں پتھر ہیں، ایسے سنتے ہیں جیسے سن نہیں رہے، سن کے انسنی کر دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ قیامت کے دن بھی بہرے ہو کر اٹھیں گے، آنکھوں سے دیکھا تھا عمل نہیں کیا تھا، یہ اندھے ہو کر اٹھیں گے۔ تو اگر قیامت کے دن بینائی چاہتے ہو، شنوائی چاہتے ہو، تو زندگی ایسی گزارو جیسی اہل بیت نے کہی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔